السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پی پی ایس سی کے سب سے زیادہ فیمس جو سوالات بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ بچے جو کنال پٹواری کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ تو اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہسٹوریکل بیٹل، جو تاریخی جنگیں ہوئیں، کیونکہ دنیا کے اندر ہر قوم میں بے شمار ایسی تاریخی جنگیں ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں اور پھر وہ تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے 712 میں 712 میں محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا تھا۔ سندھ پر اس وقت راجہ داہر حکومت کرتا تھا۔ راجہ داہر ایک ہندو تھا اور اس وقت کراچی کو دبیل کہتے تھے۔ سب سے پہلے جو کراچی کا پرانا نام تھا وہ دبیل تھا، پھر دبیل سے اس کو کلاچی ایک بلوچوں کا جو ہے وہ ایک قبیلہ تھا جس نے اس کو آباد کیا تھا، پھر کلاچی سے اس کو کراچی نام دیا گیا۔ اب ہوا اس طرح تھا کہ ایک تجارتی قافلہ بغداد سے دبیل آیا تھا، کراچی آیا تھا جس کا پرانا نام، تو اس قافلے کو راجہ داہر کے جو قریبی ساتھی اس نے لوٹ لیا۔ تو اس میں جو مال غنیمت تھا جب انہوں نے حاصل کر لیا، اس میں بچے اور عورتیں تھے۔ تو اس وقت بغداد کا جو گورنر تھا حجاج بن یوسف، اس نے کہا کہ آپ نے مال غنیمت تو لوٹ لیا لیکن آپ بچے واپس کر دیں، لیکن راجہ داہر نے انکار کر دیا۔ پھر اس ریئیکشن کے طور پر جو ہے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور یہ 17 سال کا ایک اسلامی تاریخ کا ایک نوجوان جرنیل جس نے سندھ سے لے کر ملتان تک علاقہ فتح کیا، اور اس لیے سندھ کو باب الاسلام کہتے ہیں، اسلام کا دروازہ، کیونکہ اسلام پہلی دفعہ جو ہے وہ سندھ میں داخل ہوا تھا محمد بن قاسم کے تھرو۔ اور ملتان جو ہے وہ پورے برصغیر کا ایک تاریخی شہر تصور کیا جاتا ہے اور اولیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، اور پاکستان میں سب سے قدیم ترین شہر تصور کیا جاتا ہے ملتان۔ تو اس طرح یہ پہلی جو فتویٰ تھی مسلمانوں کی برصغیر میں آمد۔ پھر دوسری جو تھی وہ محمود غزنوی کے دور میں، سلطان محمود غزنوی بیسیکلی دی کیم فرام غزنی جو ہے ایک افغانستان کا صوبہ ہے، اس وقت بھی تھا، ابھی بھی ہے، اور اس نے جو ہے وہ سومنات کے مندروں پر 1027 میں 17 حملے کیے تھے۔ سومنات ایک بہت ہی تاریخی مندر ہے جہاں پہ ہندو اپنے جو ہے زیورات اور ہیرے جواہرات چھپا کے رکھتے تھے، تو اس نے وہاں سے اس مال و متاع کو لوٹا۔ اور سلطان محمود غزنوی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک فیمسلی دے آر نون ایز کڈنیپر آف اسکالر، اور اس دور میں جو سب سے بڑا ایک کنٹریبیوشن اس کا یہ تھا کہ اس دور میں اولیاء کرام جو ہے وہ برصغیر کی سرزمین پر لائے، جس میں خاص طور پر حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ یہ غزنی سے تشریف لائے تھے جو لاہور میں ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی اولیاء کرام جس میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ اس کے بعد بابا فرید شکر گنج، جنہوں نے برصغیر میں اسلام کی تعلیمات کو پھیلایا اور لوگوں کو اسلام کی طرف۔ اور اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ جتنی بھی یہاں پر قومیں ہیں، خواہ وہ جٹ، راجپوت، ارائیں، جتنے بھی راؤ، ڈوگر، اس طرح کی جتنی بھی قومیں، بیسیکلی یہ غیر مسلم تھی، اور ان اولیاء کرام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ پھر اس کے بعد بڑی جو فیمس بیٹل ہے وہ آ جاتی ہے پہلی ترین کی لڑائی۔ یہ 1191 میں ہوئی تھی، جس میں سلطان محمود غوری کی جو ہے وہ لڑائی ہوئی تھی پرتھوی راج چوہان سے۔ یہ بہت فیمس جو ہے وہ بادشاہ تھے، ہندو مہاراجہ تھے۔ پہلی ترین کی جنگ میں سلطان محمود غوری کو شکست ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد پھر دوسری ترین کی لڑائی تھی 1192 میں، جس میں سلطان محمود غوری نے جو ہے وہ پرتھوی راج چوہان کو شکست دی تھی اور اپنی غوری امپائر کی بنیاد رکھی تھی۔ پھر اس کے بعد جو سب سے فیمس بیٹل آ جاتی ہے وہ پانی پت کی لڑائیاں آ جاتی ہے۔ یہ 1526 کے اندر جو ہے ظہیر الدین بابر جس نے مغل بادشاہت کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کی لڑائی ہوئی تھی ابراہیم لودھی، جو لودھی خاندان کا آخری چشم و چراغ تھا۔ اور ظہیر الدین بابر بیسیکلی دی کیم فرام فرغانہ ایک ازبکستان کا علاقہ ہے، وہاں سے تشریف لائے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغل بادشاہت کی بنیاد رکھی۔ اور جو ظہیر الدین بابر ہے اس کا مزار جو ہے کابل میں، اور کابل افغانستان کا دارالحکومت ہے۔ پھر اس کے بعد جو، اور اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ مغل بادشاہت جو ہے وہ 1526 سے لے کے 1857 تک وہ قائم رہا، اور آلموسٹ 1000 سال تک مسلمانوں نے برصغیر پر حکومت کی۔ دوسری جو جنگ ہوئی تھی وہ 1556 میں جلال الدین اکبر اور اس کے درمیان ایک ہندو مہاراجہ کے درمیان ہوئی تھی، جس میں جلال الدین اکبر نے ہندو مہاراجہ کو شکست دی تھی، اور جلال الدین اکبر مغل بادشاہت کی تاریخ میں سب سے کامیاب بادشاہ تصور کی جاتے ہیں۔
تیسری جو لڑائی ہوئی تھی وہ 1761 میں، جس میں احمد شاہ ابدالی افغانستان کے ایک بہت بڑے جو ہے وہ بادشاہ تھے، انہوں نے مرہٹوں کو شکست دی تھی، کیونکہ اس دور میں مرہٹے جو تھے مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے، اور اس ریاکشن کے طور پر یہ پانی پت کی لڑائی جس میں مسلمان احمد شاہ ابدالی جو ہے وہ کامیاب ٹھہرے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی تاریخی حقیقت ہے کہ جو مسلمانوں کے جتنے بھی جو ہم نے میزائل بنائے ہیں، خواہ وہ جو ہمارے ایٹمی میزائل ہیں، وہ سارے مسلمان فاتین کے نام پر رکھے گئے ہیں، جس میں غوری، غزنوی، ابدالی، کیونکہ ہندوستان میں بھی انہوں نے اپنے جو ہے فاتین کے نام پر، پرتھوی راج چوہان کے نام پر، جو بڑے بڑے ان کے فاتین تھے ان کے نام پر رکھے تھے، تو یہ اس ریاکشن کے طور پر ہم نے بھی ان کے نام رکھے۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے جنگ پلاسی 1757 میں، یہ انگریزوں اور ٹیپو سلطان کے درمیان ایک فیمس لڑائی تھی، جس میں ٹیپو سلطان کو اس کے غداروں کی وجہ سے شکست ہوئی، اور ٹیپو سلطان نے بڑی بہادری سے انگریزوں کا مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ پھر اس کے بعد آ جاتے جنگ آزادی، جو 1857 میں انگریز اور مسلمان اور ہندوؤں نے مل کر کوشش کی تھی کہ کسی طرح سے انگریزوں کو یہاں سے بھگایا جا سکے، لیکن انگریز اس وقت جو تھا وہ برٹش امپائر جو تھا دنیا پر غالب تھا، اس کے پاس جدید ٹیکنالوجی تھی، اس کے پاس جدید سائنٹیفک انوینشن تھی، اس وجہ سے مسلمان ہندو مل کر بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد جو تاریخی جنگیں آ جاتی جس میں فرسٹ ورلڈ وار 1 ہوئی تھی، جس میں جو 1914 سے لے کے 1918 تک، اور یہ پہلی جنگ عظیم جو تھی، اس نے آلموسٹ جس میں کروڑوں لوگ کی جانیں ضائع ہوئی، اور اس نے دنیا کی تاریخ میں جو ہے اس پہ بہت زیادہ نیگیٹو اثرات مرتب کی۔ پھر دوسری جو جنگ عظیم ہوئی تھی وہ 1939 سے لے کے 1945 تک ہوئی تھی، اور اس میں بھی کروڑوں لوگ کی جانیں ضائع ہوئیں اور دنیا پر اس کے بہت زیادہ نیگیٹو اثرات مرتب ہوئے۔ اس کے بعد ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا کا جو سینیریو اگر دیکھا جائے تو اس وقت دنیا کے اندر 2 سپر پاور ایمرج ہوئی، جس میں ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور دوسرا جو تھا وہ سوویت یونین دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اگر آپ کو میرا یہ لیکچر اچھا لگا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔